یہ عنوان سوچتے وقت یا قرآن کریم کی یہ آیت آپ کے سامنے نہیں آئی؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی ولی. یہ محکم ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں. تو جب خدا کے سوا کوئی ولی ہے ہی نہیں، کوئی فریاد رس ہے ہی نہیں، کوئی مددگار ہے ہی نہیں، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کو مددگار قرار دو، کسی کو ولی قرار دو، کسی کو اپنا ولی بناؤ؟ اس لیے کہ فریاد رس صرف خدا ہے، ولی صرف خدا ہے، مددگار صرف خدا ہے، ناصر صرف خدا ہے، نصیر صرف خدا ہے، مشکل کشا صرف خدا ہے، حاجت روا صرف خدا ہے، دافع البلا صرف خدا ہے، شافع الامراض صرف خدا ہے. جب صرف خدا ہے تو غوث اعظم بھی وہی ہے، سب سے بڑا فریاد رس بھی وہی ہے. اور جب سب سے بڑا فریاد رس وہی ہے تو خدا کے سوا کسی کو غوث کرنے کا تمہیں حق کیا؟ خدا کے سوا کسی کو مددگار بنانے کا حق کہاں سے مل گیا؟ خدا کے سوا کسی کو حاجت روا کہنا، خدا کے سوا کسی کو مشکل کشا کہنا، خدا کے سوا کسی کو دافع البلا کہنا، خدا کے سوا کسی کو شافع الامراض کہنا، خدا کے سوا کسی کو بندہ نواز کہنا، خدا کے سوا کسی کو غریب نواز کہنا، تمہیں حق کیا ہے؟ جب صاف آیت کہہ رہی ہے ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار، تمہارا کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی نصیر، کوئی ناصر، کوئی حاجت روا نہیں. اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا حاجت روا بنایا تم مشرک ہو گئے. اب تم نے اگر کسی کو خدا کے سوا مشکل کشا کسی کو کہا تو تم مشرک ہو گئے. اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا غوث یا غوث اعظم کہا تم مشرک ہو گئے. اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا ولی دوست قرار دیا تم مشرک ہو گئے. اگر تم نے مالک و ناصر قرار دیا تم مشرک ہو گئے. سنا آپ نے؟ ابھی جو کچھ میں بک رہا تھا یہ اس آیت کی جاہلانہ تفسیر ہے. کچھ جاہل لوگ جن کو علم کی عین سے بھی کوئی واسطہ نہیں وہ یہی کہتے کر کریا کریا دیہات دیہات نگر نگر ڈگر ڈگر. یہ جاہل مگر صرف دعویٰ کرنے کا میں عادی نہیں ہوں. میں دلیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ تفسیر جاہلانہ ہے. اگر ہم آیت کا یہی مطلب سمجھ لے جو ابھی بیان کیا تو 6 خرابیاں لازم آتی. 6 خرابیاں اور بڑی اہم خرابی. پہلی خرابی تو یہ لازم آتی ہے کہ قرآن سے ٹکرا جائے. اور قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تضاد نہیں. تو اب کسی آیت کا ایسا مطلب بیان کرنا جس سے قرآن ٹکرا جائے یہ باطل. اس لیے کہ جس قرآن میں یہ ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اسی قرآن میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارے ولی مومنین. تو جب اللہ کے سوا کوئی ولی ہی نہیں تو یہ ولی کہاں سے آ؟ وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. یہ اللہ تو ہمارے لیے ولی بنا دے، دوست بنا دے، ہمارا مددگار بنا دے. تو مددگار ہونے سے کوئی خدا نہیں ہوتا. اگر مددگار خدا ہوتا تو خدا نہیں بنائے گا. خدا جب نصیر بنا رہا ہے تو خدا جو نصیر بنا وہ نصیر ہوگا، خدا نہیں ہوگا. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تقوی میں، نیکوکاری میں، سرکشی میں، ذاتی میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. تو قرآن تو ہر مومن کو دوسرے مومن کا مددگار بتا رہا. اگر کوئی خدا کے سوا کوئی ولی ہے ہی نہیں تو یہ کن ولیوں کا ذکر ہے؟ تو وہ تفسیر جو جاہلانہ تفسیر تھی اس سے پہلی خرابی تو یہ لازم آتی ہے کہ قرآن سے ٹکراتا ہے. اور ایسی وضاحت جس سے قرآن کی آیتیں قرآن سے ٹکرا جائیں یہ باطل.
دوسری خرابی کیا کہ اس تفسیر پر انبیاء بھی مشرک، اولیاء بھی مشرک، اس لیے کہ ایک نبی کی آواز قرآن میں محفوظ ہے، من انصاری اللہ، کون ہے خدا کی راہ میں ہمارا مددگار؟ بلانے والے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ۔ ان کو توحید کا سبق سکھانے جاؤ گے؟ من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی راہ میں ہمارا مددگار؟ تو یہ خدا کو نہیں بلا رہے ہیں، یہ بندوں کو بلا رہے ہیں، اور بندے بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی کو آواز دی جا رہی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نحن انصار اللہ، ہم ہیں مددگار۔ تو مدد کے لیے ایک نبی نے غیر خدا کو بلایا اور غیر خدا نے اپنے کو مددگار سمجھا۔ حضرت ذوالقرنین نے اعینونی بقوہ، میری مدد کرو اپنی طاقت سے، انہوں نے بھی مددگار کو آواز دی۔ تو اگر غیر خدا کو مددگار بنانے سے کوئی مشرک ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ بھی مشرک، حضرت ذوالقرنین بھی مشرک۔ تو اس دوسری خرابی تو یہ لازم آئی کہ انبیاء بھی مشرک، اولیاء بھی مشرک۔ اور تیسری خرابی، میں اختصار کا خیال کر کے آگے بڑھوں گا، زیادہ وضاحت نہیں کروں گا وقت کے لحاظ سے، مگر کام کی باتیں سب پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ تیسری بات کیا؟ خود خدا بھی مشرک۔ قرآن میں ان تنصروہ ینصرکم، تم خدا کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا۔ اپنے دین اور اپنے نبی کی مدد کو خدا نے اپنی مدد قرار دیا، لیجئے وہ بھی مددگار بنا رہا ہے۔ یہ ہوئی تیسری خرابی۔ اور چوتھی خرابی، ساری دنیا کے انسان سب کے سب مشرک، پھر مومنین نہیں، جو مشرک ہے وہ تو مشرک ہیں، ساری کائنات کے مومنین سب مشرک۔ وہ کون ہے جو دوسرے کی مدد نہیں لیتا؟ اور وہ کون سا کام ہے جو غیر کی مدد کے بغیر ہو سکتا ہو؟ چاہے وہ روحانی ہو، چاہے ایمانی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے ظاہری ہو، چاہے تعلیمی ہو، چاہے اقتصادی ہو، چاہے معاشی ہو، چاہے تجارتی ہو۔ کون سا کام ہے جس میں مدد کی ضرورت نہیں؟ بچہ ایک قدم چل بھی نہیں سکتا اگر غیر مدد نہ کرے، دو لفظ بول نہیں سکتا اگر مدد نہ کرے۔ ڈاکٹروں کی مدد، حکیموں کی مدد، استادوں کی مدد، معلمین کی مدد، ساری کائنات کے ایمان والے مدد لے رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا چلو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، آنکھ کی مدد سے دیکھتے ہو، کان کی مدد سے سنتے ہو، زبان کی مدد سے بولتے ہو، پیر کی مدد سے چلتے ہو، ہاتھ کی مدد سے کام کرتے ہو، دماغ کی مدد سے سوچتے ہو، غذا کی مدد سے اپنے کو بچاتے ہو، ہوا کی مدد سے سانس لیتے ہو، تو کیا ہاتھ پیر آنکھ کان یہ خدا ہے؟ کوئی ایک قدم تو آپ بغیر غیر کی مدد کے کر ہی نہیں سکتے، چل ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس تفسیر پر سارے مومنین، سارے مسلمان، سارے کلمہ پڑھنے والے سب کے سب مشرک۔ اور سنو مسئلہ بتا دوں، ایسا قول جو سارے مومنین، جس سے سارے مومنین کا کفر لازم آئے، وہ قول خود کفر ہے۔ پانچویں خرابی، یہاں تو جو حشر دیکھا، میدان محشر میں چلو۔ میدان محشر میں حساب کتاب تو بعد میں ہوگا، مددگار کی تلاش پہلے ہوگی۔ اور پورے اہل محشر مددگار کی تلاش میں نکلیں گے، کبھی حضرت آدم کے پاس، کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، سب جا رہے ہیں۔ غیر کی مدد کو جو یہاں شرک کہتے تھے وہ بھی جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہاں جماعت بنا کے کنارے ہو جائیں گے، سب ہی جا رہے ہیں۔ اور پھر حضرت آدم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا غصب کر رہے ہو، خدا کے سوا تو کوئی مددگار ہوتے ہی نہیں، کہاں چلے آئے؟ زندگی بھر شرک کرتے رہے، یہاں بھی شرک کر رہے ہو، یہاں بھی نہیں، اذهبوا الى غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ، اذهبوا الى غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ۔ ایک نبی دوسرے نبی کے پاس بھیجتا رہا، اور یہ حضرات بھی گھومتے پھرتے وہاں سے چلے تو حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت کلیم کے پاس، حضرت مسیح، ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں، اور سب میرے غیر کے پاس۔ کوئی نہیں کہتا اذهبوا الى اللہ، کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کے پاس جاؤ، یہ کہا غیر کے پاس جاؤ، میرے پاس غیر کے پاس جاؤ۔ آپ یہاں سوچیں گے کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس کے اندر جذبہ رحمت نہ ہو، خیر خواہی نہ ہو، اور کوئی نبی ایسا نہیں جو مستجاب الدعوات نہ ہو۔ اور نبی کی تعریف ہی ہے النبی یجاب، نبی وہ ہے جس کی دعائیں مقبول۔ نبی کی خصوصی دعا کبھی مقبول نہیں،
حضرت آدم نے اہل محشر آئے, ان پر رحم نہیں فرمایا, دعا کر دیتے تو حرج کیا, ہاتھ اٹھا دیتے تو ان کا کیا گیا تھا, نقصان کیا ہوتا؟ یہ غیر کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں, غیر کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ تو رحمت کا تقاضا نہیں ہے. رحمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ہاتھ پھیلا دینے والے نے ہاتھ پھیلایا تھا, جو ہمارے پاس ہو سکتا ہے ہم اس کے ہاتھ میں ڈال دیں, کچھ نہیں تو ہم اس کے لیے دعا کریں. اور پھر سارے نبیوں نے بھی وہی روش اختیار کی, اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. کسی نے دعا نہیں کی, کسی نے نہیں دعا کی, سب غیر کی طرف. تو یہ تو جذبہ رحمت کے خلاف بات نظر آ رہی ہے. نہیں نہیں دوستو, یہی تو عین رحمت ہے, یہی تو عین رحمت ہے. اس لیے سارے نبی جانتے ہیں کہ شفاعت کا دروازہ کھولنے والا کوئی اور ہے. سب جانتے ہیں کہ محمد عربی ہی دروازہ کھولیں گے, اور جب تک وہ دروازہ نہیں کھولیں گے کسی کو اذن شفاعت نہیں ملے گا. تو ان کا وقت کیوں ہم خراب کریں؟ اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری, جلدی جاؤ, جلدی جاؤ. اور اس کے بعد اچھا صاحب تو وہاں سے نکلے تھے تو سیدھے رسول ہی کے پاس نہ آ جاتے؟ اچھا ان لوگوں نے غیر کا لفظ کہا, یہ نہیں کہا اذهبوا الى محمد, وہیں سے سیدھے آ جاتے. غیر کہا, سرکار کا نام نہیں لیا, اور سرکار کا نام لیا تو حضرت مسیح نے لیا, سرکار کی طرف اشارہ کیا تو حضرت مسیح نے, اور پھر اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. یہ معاملہ کیا ہے؟ تو دوستو اس میں کچھ مصلحت خداوندی ہے, کچھ اس میں حکمت ربانی ہے. اگر یہ قوم سیدھے رسول کے پاس چلی جاتی تو رسول کسی اور کے پاس نہ بھیجتے, کسی اور کے پاس نہ بھیجتے, انا رہا کہہ کر کے شفاعت کرا دیتے. مگر اس کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے تھے جو سوچتے کہ ٹھیک ہے رسول کے پاس کام بن گیا, یہاں آئے کام چل گیا, مگر اگر ہم حضرت آدم کے پاس جاتے تو وہاں بھی کام بن جاتا, اگر ہم حضرت ابراہیم کے پاس جاتے تو وہاں بھی کام بن جاتا, اگر ہم اسماعیل کے پاس ہوتے تو وہاں بھی کام بن جاتا, اگر ہم حضرت کریم کے پاس جاتے تو وہاں بھی کام بن جاتا, اگر ہم مسیح کے پاس جاتے تو وہاں بھی کام بن جاتا. خدا ہر ایک کے پاس لے جا رہا کہ آج تو میرے حبیب کے پاس ہی کام بنے گا.